وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الحدید آیت نمبر 14۔ آج کا موضوع، کیا ہم ظاہر دنیا کے دھوکے کا شکار ہو چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور له فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے، ذرا ہم پر بھی نظر التفات کر دو، ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ ان سے کہا جائے گا تم اپنے پیچھے پلٹ جاؤ اور وہاں جا کر نور تلاش کرو جہاں تم نور کا انکار کرتے تھے، تو اسی وقت ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی جانب رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی جانب اس طرف سے عذاب ہوگا۔ سامعین کرام، سورہ الحدید آیت نمبر 14۔ ینادونہم، وہ ان کو پکار پکار کے کہیں گے مومنوں سے، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ یعنی منافق لوگ مومنوں کو پکار پکار کے کہیں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے تھے تم، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈال دیا، وَتَرَبَّصْتُمْ، اور موقع پرستی کی، وَارْتَبْتُمْ، اور تم شک میں پڑے رہے، وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور تمہیں جھوٹی توقعات، امانی امید کو کہتے ہیں، دھوکے میں ڈالے رکھا تمہیں امیدوں نے، حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں دیتا رہا دھوکہ وہ دھوکے باز۔ سامعین کرام، منافق مرد اور عورتیں، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن ان کے پاس روشنی نہیں ہوگی کیونکہ یہاں سے انہوں نے روشنی کا بندوبست نہیں کیا۔ یہ بات ذرا غور سے سن لیں، اور میں یعنی دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ روشنی جو ہے آپ نے یہاں سے لے جانی ہے، دنیا سے آپ نے روشنی لے جانی ہے، اور یہاں اگر اللہ نے آپ کو نور نہ دیا تو وہاں آپ کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا، اور یہاں اللہ تعالیٰ تب آپ کو دے گا جب آپ اس سے طلب کریں گے۔ یعنی
نور حاصل کرنے کے کام کریں گے۔ طلب کرنے سے یعنی عملی طور پہ آپ جد و جہد کریں، اور وہ طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منزل بنا لیں اور اللہ کی ملاقات کے لیے جینا سیکھ لیں، اللہ کے لیے جئیں، ہر کام اللہ کے لیے کریں اور ہر کام سے باز رہیں اللہ کے واسطے، اور اللہ کو منزل بنا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو آپ کے لیے نور بننا شروع ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نور مقرر کر دے گا۔ یہ نور کا تذکرہ قرآن مجید میں مختلف انداز سے آیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سے میں عرض کروں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ افمن جعلنا لہو نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کہ بھلا وہ شخص جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے، افمن جعلنا لہو نوراً، جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے، یمشی بہ فی الناس، جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلت پھرت کرتا ہے، یعنی زندگی اس نور کی روشنی میں گزارتا ہے، کمن مثلہ فی الظلمات، کیا یہ شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں ہو؟ یعنی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی ایک بات جو ہے سامعین کرام نوٹ کر لیں، ایک آیت پڑھ کے میں تھوڑی سی اس پہ بات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من لم یجعل اللہ نورا فما لہ من نور، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نور مقرر نہیں کیا اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں ہے، یعنی دنیا میں۔ ایک بات جو ہے یعنی آپ کو بالکل کھلے انداز سے سمجھ لینی ہوگی کہ نور آپ نے اپنے لیے یہاں تلاش کرنا ہے دنیا میں۔ یہ دنیا کا موقع جو ہے اصل میں یہ چونکہ آخرت میں نجات نور کی وجہ سے ہوگی تو وہ نور آپ نے یہاں کمانا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم دنیا میں آ کے دنیا حاصل کرنے کے چکر میں پڑ گئے، حالانکہ دنیا نہ ہمارا مقصود ہے، نہ مطلوب ہے، نہ محبوب ہے۔ دنیا تو ایک ضرورت کی چیز ہے، یہ مقصد تو نہیں ہے، مقصد حیات تو نہیں ہے۔ تو اگر انسان غفلت کی نیند سے جاگ جائے اور اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا لے، اللہ کے راستے پر چل پڑے ایک نگران کی نگرانی میں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے نور بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے، دیکھیں ایک بات، ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں ذرا، اگر کسی نے دنیا میں آ کے اللہ کو اپنی منزل نہیں بنایا، اب ظاہر ہے کہ جب اللہ منزل نہیں ہے تو اللہ کے راستے پر چلے گا نہیں ہے۔ ہم سب لوگ دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں چونکہ دنیا ہماری منزل ہے، دنیا کی کامیابی جو ہے وہ ہماری منزل ہے، تو دنیا کے راستے پر ہم رواں دواں ہیں۔ دنیا کا راستہ کیا ہے؟ خواہشات نفس کا راستہ ہے۔ دنیا کا راستہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا راستہ ہے۔ اور دنیا کا راستہ جو ہے وہ امیدوں کی والی زندگی ہے، جیسے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وغرتکم الامانیہ، تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا امیدوں نے، یعنی جھوٹی امیدیں۔ یہ امید جو ہے یہ یعنی جھوٹی امیدیں جو ہیں اکثر ہمارے ارد گرد رہتی ہیں اور ہم اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ یہاں چونکہ مضمون جھوٹی امیدوں کا ہے، یہ بھی ضمنی طور پہ آپ یاد رکھ لیں کہ جھوٹی امیدیں جو ہیں وہ انسان کو دھوکے میں ڈالے رکھتی ہیں۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، نور کی طرف۔ نورانی، آپ نے نورانی بننا ہوگا، آپ نے اپنے لیے دنیا میں نور کمانا ہوگا، اور اگر آپ نے نور کے لیے کوشش نہ کی تو وہ نور آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں، یعنی اگر نور حاصل کرنے کے لیے آپ نے کوشش نہ کی، جد و جہد نہ کی، تو پھر وہ نور پھر آپ کو نہیں ملے گا۔ اور دیکھیں نور حاصل کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے، میں نے آپ کو بتایا بھی ہے، دوبارہ بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو اپنی منزل بنا لیں۔
آپ یقین کر لیں کہ آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور یہ بھی یقین کر لیں کہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، یعنی اپنی معرفت، اپنی ملاقات، اپنے دیدار اور اپنے تقرب کے لیے۔ اس کے لیے اب آپ نے جد و جہد کرنی ہے، اور آپ نے اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا ہے، اور اس میں خوب کوشش کرنی ہے۔ جب اللہ کو آپ نے اپنی منزل بنا لیا اور اللہ کے راستے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی شروع کر دی، مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں، یہ آپ کے نورانی سفر کا آغاز ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ نور آپ کو کہیں نظر آ جائے، وہ کوئی ایسی بلبوں والی روشنی تو نہیں ہے، وہ تو ایک کیفیت ہے، وہ ابھی آپ نہیں جان سکتے۔ وہ تو عقدہ اس وقت کھلے گا جب آپ کی آنکھیں بند ہوں گی، روز حشر ہوگا، وہاں وہ آپ کا نور جو ہے پھر ظاہر ہو جائے گا۔ اب یہ آپ نے پڑھا ہے نا کہ یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، آپ دیکھو گے کہ مومنوں کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف دوڑتا چلے گا۔ جیسے کہ دیکھیں، اگر میں مثال آپ کو دوں تو وہ یہ ہے کہ ایک ٹارچ ہے، ٹارچ کے لیے اب وہ اس میں بڑی زبردست لائٹ ہے، لیکن اس میں آپ نے سیل ڈالنے ہیں، سیل ڈالیں گے تو پھر وہ اپنا کام شروع کر دے گی، یعنی وہ جلے گی۔ پھر ہمارے جو ٹارچ ہے، انسان جو ہے وہ ایک لائٹ ہے، ایک نور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس کے اندر روحانی یعنی جو اس کی روح ہے وہ امر ربی ہے۔ اب اس میں آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اگر اس ٹارچ کو جگمگائیں گے، یہ سیل ڈالیں گے، یہ قوت ڈالیں گے، یہ توانائی ڈالیں گے، تو یہ پھر جگمگا اٹھے گی، اور یہاں بھی وہ نور آپ کے سامنے ہوگا، آپ کے ساتھ ہوگا، اور یمشی بہی فی الناس بھی ہم پڑھ چکے ہیں، تو پھر بات یہ ہے کہ کام ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اگر ہم نے بھلا دیا بحیثیت مقصود، مطلوب و محبوب، اور دنیا کی طرف رخ کر لیا، تو یقین جانیں آپ جو بھی ہیں آپ تباہ و برباد ہوں گے۔ یہ بات بالکل واضح طور پہ آپ نوٹ کر لیں، یعنی آپ نے تو اپنے خالقی کو بھلا دیا بحیثیت مقصود، مطلوب و محبوب، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو بھلانا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے مقصد حیات کو پہچانا ہی نہیں کہ اللہ نے مجھے کس لیے پیدا کیا ہے، نہ آپ نے اس منزل کو اپنا مقصد بنایا جہاں آپ نے پہنچنا ہے، نہ اس راستے پر آپ نے چلنے کے لیے کمر باندھی۔ فاستقیموا الیہ واستغفروا، اس سے معافی مانگو غلط طرز عمل کی، غلط مقاصد کی، اور اس کی طرف کھڑے ہو جاؤ۔ تو اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو نور آپ کے ساتھ نہ اس دنیا میں ہوگا نہ اس دنیا میں ہوگا۔ من لم یجعل اللہ نورا فما لہ من نور، یہ اعلان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نور مقرر نہیں کیا، اس کے لیے وہاں بھی کوئی نور نہیں ہوگا، یہاں بھی نہیں ہوگا، وہاں بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات جو ہے تو اصل میں ہم ایک دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ ظاہر کا دھوکہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ظاہر کو حاصل کر لینا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ غلط ہے، یہ دھوکہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال تو دیکھیں، جو اگر اب یہ فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانیہ وغرکم باللہ الغرور، تقریباً 5 صفات ہیں منافقوں کی۔ یہ یعنی ایک تو اپنے آپ کو امتحان میں ڈال لیتے ہیں، یعنی امتحان میں مثال کے طور پہ ایک آگ ہے، یہ میں تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ بات آپ سے کے سامنے کر رہا ہوں۔ فتنتم انفسکم، ایک آگ ہے وہ جل رہی ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس میں پڑ جاؤں تو جلوں گا نہیں، میں محفوظ رہوں گا، تو یہ آپ نے اپنے آپ کو ایک فتنے میں، ایک آزمائش میں ڈال لیا۔ آگ تو یقیناً آپ کو جلائے گی،
دنیا اور خواہشات دنیا یہ انسان کو جلا دیتی ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ انسان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے بس مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی مثال اب مردہ ہے۔ جو لوگ دنیا کی یاد سے اپنے دل کو آباد کر لیتے ہیں اور اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیتے ہیں، اب وہ ایک ایسی آگ میں پڑ گئے جو ان کو جلا دے گی۔ یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ دنیا داری اور دنیا داروں اور دنیا پرستی سے آپ کے کچھ مسائل حل ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم تو اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں نا، غرکم باللہ الغرور۔ شیطان کہتا ہے کہ دنیا حاصل کرو، دنیاوی معلومات حاصل کرو، دولت، عزت، شہرت، تو تم ایک بڑے آدمی بن جاؤ گے، بڑے کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ ایک دھوکہ ہے۔ تو اگر ہم شیطان کے دھوکے میں آ گئے، اس کا مطلب پھر کیا ہے؟ پھر جب آپ کو ایک ظاہر کا دھوکہ لگ جاتا ہے، ظاہر کا دھوکہ جب آپ کو لگ جائے تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یعنی ناکام نہیں ہوں گا۔ اصل میں یہ ناکام اور کامیابی کا معیار اگر ہم نے الٹ کر دیا اور کیا بھائی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہماری اور قرآن کی کامیابی کا متضاد معیار ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں رہ کے، دنیا داری کر کے، دنیا کو کما کے اور دنیا سمیٹ کے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں، بہت کثیر تعداد ایسے لوگوں کی آپ کو مل جائے گی جن کا رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا داری میں پڑھ کر ہمیں کوئی فائدہ ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذرا مختلف الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی ہے وہ بتائی ہے کہ بھئی تم دنیا میں نور حاصل کر لو جو دنیا میں بھی آپ کے ساتھ رہے اور آخرت میں بھی آپ کے ساتھ رہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ کے الفاظ آئے ہیں، ابھی ہم نے پڑھے ہیں سامنے کرام، کہ وہ بڑی کامیابی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو قیامت کے دن جنت میں داخل کر دیا گیا اور دوزخ سے بچا لیا گیا، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، کہ جس دن وہ تم سب کو جمع کرے گا، جمع کرنے والے دن، وہ دن جو ہے وہ کامیابی کا دن ہے، کامیابی یا ناکامی کا دن وہ ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ دیکھیں میں بڑے آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہمیں یہ کچھ سمجھ ہماری الٹی ہو گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، دنیا کی کامیابی اصل ہے، دنیا میں آپ خود پڑھ لکھ کے بڑے آدمی بن جائیں، پھر شادی کریں اچھی جگہ، پھر وہ بیٹے آپ کے جو ہیں بیٹے بیٹیاں جو ہیں وہ اونچا اونچا پڑھ لیں۔ ہم سارے اس دوزخ میں جلنے کے لیے اپنے آپ کو پھینک رہے ہیں۔ یہ دیکھیں وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ میں آپ کی بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیا۔ ایک چیز نقصان دہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نقصان نہیں ہے، یہ تو فائدے کی چیز ہے، یہ آزمائش نہیں ہے۔ آگ جلاتی ہے، آپ کہتے ہیں نہیں جلائے گی، میں اس میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ جل جاتا ہے، تو پھر اس کا علاج نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ کوئی آگ میں چھلانگ لگا دیتا ہے اور یہ کہتا ہے یا یقین رکھتا ہے کہ یہ مجھے نہیں جلائے گی، تو وہ آگ اسے جلا دیتی ہے، 2-4 منٹ میں بس وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے زندگی کا۔ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال لیا۔ اللہ کا عذاب جو ہے، اللہ تعالیٰ تو اعلموا ان اللہ، وہ آیت ہے نا کہ نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، آپ میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ میں تو بڑا بخشنے والا مہربان ہوں، لیکن میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے،
شدید العقاب ہے، شدید العذاب ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے، یہ تو ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے اور بس جنت کے ہم ٹھیکیدار ہیں، وہاں گئے نہیں اور جنت میں ڈالا نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے، ایسا تو نہیں ہے سامنے کرام۔ جنت تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ جنت تو دنیا میں آپ نے کمانی ہے، آپ دنیا میں جہنم کمانے لگ گئے، یعنی دنیا کی طرف رخ کرنا، اس کو مقصود بنا لینے کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے آپ جہنم کے خریدار بن گئے، اس کے لیے آپ کوشش کر رہے۔ جن لوگوں کے دل اللہ کے یاد سے غافل ہیں آٹومیٹیکلی جو ہے ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ اب یہ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ، موقع پرستی کی۔ موقع پرستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی شان نزول کے حساب سے اگر میں آپ کو اس کا وہ بتاؤں کہ مدینے کی یہ آیات ہیں اور مدینے میں کچھ لوگ تھے کہ وہ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرِ کے الفاظ ہیں قرآن میں کہ تم پر گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں۔ منافق ظاہر ہے کہ حق و باطل کی جنگ جاری تھی اس زمانے میں، اور یہ تقریباً صلح حدیبیہ سے پہلے اور جنگ بدر کے بعد کی صورت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ابھی فتح مکہ ہونا اور یہ سارے مواقع تھے، تو یہ لوگ جو تھے جو مخلص نہیں تھے اسلام کے ساتھ، اپنے ساتھ میں کہوں گا اپنے بارے میں مخلص نہیں تھے اور جنت ان کی منزل نہیں تھی، لہٰذا اللہ کے راستے پر تو وہ نہیں چل رہے تھے حقیقی طور پہ۔ جسمانی طور پہ تو چلو وہ نماز اور روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ ہو جاتا تھا ان کا، لیکن حقیقی طور پہ دل کے ساتھ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ انتظار میں رہتے تھے۔ شان نزول کے حساب سے ذرا اس کو سمجھ لیں کہ بھئی موقع پرستی، میں نے ترجمہ کیا نا، موقع پرستی کہ بھئی مسلمانوں نے فتح کی کہ بھئی ہم بھی مسلمان ہیں، یہ قرآن میں مضمون موجود ہے کہ بھئی ہم بھی کہ ہم کیا تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم مومن نہیں ہیں۔ تو اس طرح پھر وہ موقع پرستی، یا اگر یہ بات جو ہے قرآن میں تفصیل سے ہے وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے تمہیں مومنوں سے بچایا۔ تو کافروں کا اگر غلبہ ہو گیا تو پھر ان کو یہ کہیں گے کہ بھئی ہمیں تو جو ہے اجر ملنا چاہیے، کیونکہ ہم نے، اے کافروں، ہم نے تمہیں بچایا مومنوں سے ان کے قتال سے یا نقصان سے۔ یہ موقع پرستی جو ہے اگر آپ دیکھیں آج کے تناظر میں تو یہ موقع پرستی ہمارا اوڑھنا بچھونا بن گئی ہے۔ وہ پشتوں کی ایک مثال ہے کہ خر پلار کا مطلب تبار کا، اور میرے خیال سے اور زمانوں میں بھی ہے کہ گدھے کو ہم بنا لو، گدھے کو باپ بنا لو، اگر موقع آئے اور اپنا مطلب نکال لو، گدھے کو باپ بنا لو۔ تو یہ موقع پرستی تو ہماری ایک شیوا، قومی شیوا بن چکی ہے، موقع پرستی ہے، موقع دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ سمجھنے کے لیے میں عرض کرتا ہوں، ہمارے ابھی انتخابات ہوئے ہیں، یہ میں آپ کو یہ مضمون ریکارڈ کروا رہا ہوں، جنوری کا مہینہ ہے 2019 ہے، لیکن ابھی پچھلے سال انتخابات ہوئے، اس میں نون لیگ تھے، اس میں قاف لیگ تھے، اس میں مختلف پیپلز پارٹی، یہ وہ، تو آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ بھی اس موقع پہ موجود تھے، مختلف پرندے اڑ کے جو ہے تحریک انصاف کی گود میں بیٹھ رہے تھے۔ وہاں سے ایک گروپ شامل ہو گیا، وہاں سے لاٹ صاحب جو ہے تحریک انصاف میں، اور اگر آج آپ دیکھیں تو اس میں سے بہت سے وزیر جو ہیں وہی وہ ہیں جو پارٹیوں میں سے ادھر آئیں اڑ کے۔ یہ موقع پرستی ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے موقع دیکھا۔ اسی طرح 2013 کے الیکشن میں نون لیگ کا زیادہ زور تھا، تو اور لوگ جو تھے وہ آ کے یعنی اس میں نون لیگ میں شامل ہو رہے تھے۔ تو یہ اپنے موقع مفادات، یہ مفاد پرست تو ہم آج کل بن چکے ہیں سامعین کرام۔ مفاد پرستی ہو تو بس ٹھیک ہے سب کچھ۔ آج تو ہمارا سارا
دین و ایمان جو ہے وہ مفاد پرستی پہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں بعض اوقات جو ہے بس یہ رمضان ٹرانسمیشن میں وہ ٹی وی اینکر جو کبھی کچھ کرتے ہیں، رمضان میں پگڑیاں باندھ کے جو ہے وہ دین کی تشریحات کرنے لگتے ہیں، دینی پروگراموں میں شامل ہو جاتے ہیں بعض اینکر جو ہیں۔ اسی طرح خواتین اینکر کو آپ دیکھ لیں، یہ موقع پرستی ہے، یہ کوئی وہ صحیح کام نہیں ہے موقع پرستی۔ موقع پرستی کے بجائے تو انسان کو خدا پرستی کی طرف آنا چاہیے، ہر معاملے میں ہر جگہ اللہ کی مرضی کو دیکھنا چاہیے۔ آپ کا اگر نقصان بھی ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعدلوا، انصاف جو ہے اگرچہ تمہارے خلاف بھی ہو تب بھی تم نے اس کو کرنا ہے۔ وہ آیت مجھے یاد نہیں آ رہی، لیکن یہ ہے کہ یہ فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم، شک میں پڑے رہے۔ اس کی میں نے آپ کو تفصیل کی ہے کہ یہ شک جو ہے ہمارا، یہ وہ شک ہے جو یقین میں ہے کہ دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری نظر میں، ہماری ساری یقین جو ہے وہ دنیا داری پر ہے۔ حتیٰ جاء امر اللہ وغرتکم الامانیہ، اور تمہیں امیدوں نے غفلت میں ڈال دیا یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی موت آ گئی۔ وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکے میں ڈال دیا اس بڑے دھوکے باز نے۔ غرکم، غرور جب غین پہ پیش آ جائے تو اس کو دھوکہ کہتے ہیں، اگر زبر آ جائے تو اس کو شیطان یعنی دھوکہ دینے والا۔ غرکم، دھوکے میں ڈال دیا، باللہ الغرور، اس بڑے دھوکے باز نے، وہ تمہیں ہر معاملے میں دھوکہ دیتا رہا، اور یہ دھوکہ ہی ہے۔ ہمیں تو آپ کو پتہ ہے سامنے کرام ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دھوکے سے ہم باہر آ جائیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ینادونہم الم نکم معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ اب ترجمہ سنا دیں۔ ینادونہم الم نکم معکم، وہ مومنوں سے پکار پکار کے کہیں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، ہمیں دکھاؤ نا روشنی، ہماری طرف منہ کرو۔ قالوا بلا، مومن جواب دیں گے کہ ہاں تھے تو، ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا۔ وتربصتم، اور موقع پرستی کی۔ وارتبتم، شک میں پڑے رہے۔ وغرتکم الامانی، اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں۔ حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، یعنی اسی دھوکے میں تم نے اپنی جان دے دی۔ وغرکم باللہ الغرور، اور تم آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور۔
They will call to them, "Were we not with you?" They will say, "Yes, but you cheated your souls and waited and doubted and became deluded by wishful thinking until the command of God arrived, and arrogance deceived you regarding God." اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.